8 ذوالحجہ مکہ سے منا، 9 ذوالحجہ 2 کام، منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ، 10 تاریخ بہت اہم دن ہے، اس میں مزدلفہ سے منا آنا ہے، خیموں میں آرام کرنا ہے، اور اب رمی ہے، اور رمی بڑے عقبہ جو بڑے شیطان کی ہوگی صرف ایک کی ہوگی، اس کے بعد قربانی ہے، قربانی کے بعد حلق ہے، یہ کام ہوں گے۔ طواف زیارت کے بارے میں بھی باتیں ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اب 11، 12 یا جو 13 کو رکنا چاہے تو ان کے لیے 13 کے معاملات اور جو مسائل ہیں ان کو سن لیجئے۔ 11، 12 اور 13 پہلے 2 دن تو واجب اور ضروری ہے، اور 13واں دن سنت ہے، جو رکنا چاہے بہت بڑی غنیمت ہے۔ انسان کے پاس اور کام بھی کوئی نہیں، کھلا وقت ہوتا ہے، تو انسان تھوڑی سی محنت کر لے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، بہت بڑی فضیلت جو آگے بتائی جائے گی وہ ملتی ہے۔ تو 2 دن ہوں یا 3 دن، تمام صورتوں میں زوال کے بعد ان کا وقت شروع ہوتا ہے، اور رمی کرنے کے لیے جانے سے پہلے انسان غسل کرنا چاہے تو یہ مستحب عمل ہے، نبی علیہ السلام نے کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ غسل کیا کرتے تھے۔ تو تینوں دن زوال کے بعد وہاں حاجی لوگ دیکھتے ہیں کہ زوال سے پہلے بھی بہت بڑا مجمع جا رہا ہوتا ہے اور مستقل رمی کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے، ان کو اب تو موبائل پہ اور چیزوں پہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ شاید وقت شروع ہو گیا، وہاں معلم بھی کہہ دیتے ہیں، لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، تو ان کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے اپنے حج کا احتیاط کرنی ہے، ضائع نہیں ہونے دینا، زوال کے بعد ہی رمی کرنی ہے، اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تینوں دن کی رمی 11، 12 اور اگر 13 جو ملانا چاہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کنکریوں کو لے کر آئے، جو راستے بنے ہوئے ان پر آئے، گراؤنڈ فلور پہ یا کسی بھی فلور پر ہو، تو سب سے پہلے جو شیطان آتا ہے اس کو چھوٹا شیطان کہہ دیتے ہیں، تو اس کو 7 کنکریاں مارے، اسی ترتیب سے جو پہلے بھی بتائی گئی کہ منا دائیں طرف ہو، مکہ مکرمہ بائیں طرف ہو، دائیں ہاتھ سے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان سامنے سے نشانہ لے کے انسان مارے کہ بس اس احاطے کے اندر گر جائے۔ تو یہ قبولیت دعا کا وقت بھی ہے، پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد انسان راستے سے ہٹے اور دعائیں کرے۔ سورہ بقرہ کی مقدار پڑھنے کی، تلاوت کی مقدار کے مطابق دعاؤں کا ذکر آتا ہے، تو انسان کوشش کرے کہ رات کے وقت چلا جائے، غروب تک بہت رش ہوتا ہے، یہ رات کو 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے بہت آرام سے جائے، ویل چیئر والے بھی جاتے ہیں، دیوار سے لگ کے مارتے ہیں، ہر کام سکون سے انسان کرے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی جلدی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر کام انتہائی آسانی سے اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ تو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زوال کے وقت ہی ہم نکل جائیں، بلکہ آج کل کے رش اور ازدحام کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ رات کو 10، 11 بجے نکلا جائے، 11 اور 12 کو۔ 13 کو جو رکے وہ پھر ظہر کے بعد یا عصر سے پہلے چلا جائے تو اتنا میں تو رش ہوتا ہی نہیں، اکثر مجمع تو چلا جاتا ہے۔ تو پہلے شیطان کو 7 کنکری مارنے کے بعد سائڈ پہ ہو اور دعا کرے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس کے بعد دوسرے شیطان کو جب کنکری 7 مار لے، پھر سائڈ پہ ہو کے راستے سے ہٹ کے دعا کرے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے، دوبارہ یہاں آنا ہو نہ ہو، تو انسان مانگتا چلا جائے۔ پھر تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد اب دعا نہیں کرنی، پہلے دونوں کے بعد دعا کرنا سنت ہے، اور تیسرے کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ کرنا سنت ہے، اب واپس آ جائے۔ اب یہ دن ہے 11 اور 12 کے اور 7، 13، اس میں یہ رمی ہی کا کام ہے۔ ہاں اگر کسی کا طواف زیارت باقی ہے تو وہ 11 کو دن رات میں یا 12 غروب سے پہلے اس کام سے فارغ ہو جائے، طواف زیارت سے ہٹ کے اب کوئی کام نہیں، باقی سارا وقت مینا میں گزارنا ہے۔ مکہ میں گزارنے سے زیادہ فضیلت مینا میں جانے کی ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ وقت مینا میں ہی گزارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔